پر ساری عیدیں وہ بولو ساری عیدیں قربان. چلو اتنی بات ہو گئی. او جی 12 کو تو نبی کا وصال ہے, یہ 12 کو خوشی مناتے ہیں. میں بڑھیا عام گھر جان لگا کہ میں جا کے توحید کرنی ہے 2.5 گھنٹے. میں نے بول کے کیا ہوا کہ 2.5 گھنٹے تو تلے نہیں کرنی ہوتے کرنی ہے. میرے استاد ہیں ڈاکٹر محمد سلیمان قادری صاحب سینہ مجدو جامع نعیمیہ میں پڑھاتے ہیں, اور ایک اور مشہور سنا پہلے استاد جی بھی ادھر تھے, پہلے استاد جی بھی ادھر تھے اور باقاعدہ کتاب لکھی ہے انہوں نے, پھر بعد میں چھوڑ کے احمد رضا کے مسلک میں انشاءاللہ ہم اگلے درس پہ کوشش کریں گے استاد صاحب یہاں کرم رجا فرمائیں اور اپنی زبان سے سنائیں کہ اندر کے کچھ کھاتے ہیں. وہ خود سنائیں گے کہ اندر کیا کچھ کھاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں محبت سے آیا کرو, یہاں انشاءاللہ آپ کو تازہ تازہ مال ملے گا اور بالکل اپنا فریش کر دینے والا میٹیریل دیں گے ہم. تھکو گے نہیں. میں اکثر کہتا ہوں سروس ہو جائے گی تو سروس الحمدللہ ہوئے گی پھر انشاءاللہ. بالکل کلیئر قسم کی ایسی ٹیوننگ ہوگی نا, پھر 500 کلومیٹر تو بعد نہیں, پھر ساری زندگی اس سے کافی ہوگی. 500 کلومیٹر پھر 1000 کلومیٹر میں گڈی کا حساب کتاب اپنا اپنا صاحب ہے, لیکن انشاءاللہ جب ٹیوننگ اسی کر سنے تھے وہ ساری زندگی اس سے کار آمد ثابت ہوئے گی. تو وہ میں نے آگے جا کر وہاں کرنا ہے کہ میں آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں, آپ آئے تو پھر یہ 3 سال کے بعد آنا, پھر پتہ نہیں زندگی میری ہے نہیں, آپ کی ہے نہیں ہے. کئی ایسے ہم نے جو گزشتہ سال تھے آج نہیں ہیں, کئی ایسے جو آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے. تو آج سن لو محبت سے, یہ رات بڑی برکت والی رات ہے, یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. تو جی 12 کو تو سرکار کا وصال ہے. سوال ایک ہوگا کر رہی پمفلٹ میرے پاس نہیں, 12 کو تو وصال ہے. میں کیا میں چیلنج سے کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, وہ بولو سارے میں چیلنج سے کہتا ہوں. اگر میری آواز جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جا رہی تو پھر میں کہتا ہوں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے پھر اور سن لو, ایسے ہی جی بھر کے سنو. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, میرے نبی کا وصال کوئی ثابت کر کے دکھائے 12 کو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور اتنی ذمہ داری کا جہاں لوگ دم دبا کے بات جان رہے ہیں الحمدللہ ہم وہ نہیں. جو بات آج یہاں کر رہا ہوں جب تک میرے جان میں جان ہے میں انشاءاللہ اس پہ پیر رکھوں گا. سبحان اللہ کو سارے میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا وصال, سارے بولو وصال, 12 کو میرے نبی کی دنیا میں آمد ہوئی. کیا ہوئی تھی؟ بولو کیا ہوئی تھی؟ آمد ہوئی تھی. 12 کو وصال, 12 کو وصال. آپ کہیے کیسے؟ میرے نبی نے آخری حج کا خطبہ دیا تھا 10 ہجری 9 ذوالحج کو. یہ آپ بڑی ہمیں توجہ سے, آقا نے آخری حج کیا 10 ہجری کو اور مہینہ تھا ذوالحج کا, تاریخ تھی 9, دن تھا جمعے کا. پیار سے کہو سبحان اللہ. 10 ہجری کی, مہینہ ذوالحج کا تھا, تاریخ 9 کی, آقا نے آخری حج کا خطبہ دیا. اب اس 9 تاریخ ذوالحج کی جمعے کا دن, اس کے بعد 3 چاند آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 3 چاند, ایک محرم کا, ایک صفر کا, ایک ربیع الاول کا. اور 9 کو جب آقا نے خطبہ دیا تھا تو دن کون سا تھا؟ سارے بولو دن کون سا تھا؟ جمعے کا. اس کے بعد 3 چاند آتے ہیں اور میرے نبی کا وصال ہے ربیع الاول میں, دن تھا پیر کا. سارے کہو سبحان اللہ. دن تھا پیر کا, ادھر 9 ذوالحج کو دن تھا جمعے کا, اور ادھر آقا کے وصال کے
6 ربیع الاول کو، اگر تینوں ہو 29 کے، اگر ذی الحج بھی ہو 29 کا، محرم بھی ہو 29 کا اور سفر بھی ہو 29 کا، پھر وصال بنتا ہے 9 ربیع الاول۔ 12 نہیں بنتا، 12 نہیں بنتا۔ اگر تینوں 30 کے ہوں وصال بنتا ہے 6 کو، اگر تینوں 29 کے ہوں وصال بنتا ہے 9 کو، اگر ایک 29 کا ہو، 2 30 کے ہوں، ایک 29 کا ہو، 2 30 کے ہوں، وصال بنتا ہے 14 ربیع الاول۔ 12 نہیں بنتا، 14 بنتا ہے۔ اگر دو 30 کے، ایک 29 کا ہو، وصال 14 بنتا ہے۔ اگر ایک 30 کا، 2 29 کے ہو، وصال بنتا ہے 15 ربیع الاول۔ جو بھی حساب لگاؤ گے، وصال پیر کے دن کو 12 ربیع الاول نہیں بنتا، 12 نہیں بنتا۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ، اس کے درمیان حساب لگا کے مجھے بتا دے کوئی کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہے، میں تقریر کرنی چھوڑ دوں گا۔ لیکن 12 کو وصال، 12 کو وصال نہیں بنتا۔ 12 کو سونے کی آمد ہوئی تھی، نہیں جی آمد تو 9 کو ہوئی تھی، تسی 12 کو خوشی مناتے ہو؟ نا اسی نے کہنا ہے نا 12 کو ہوئی ہے تو اسی 12 کو جشن بھی منانا ہے، بلکہ اسی نے پورا مہینہ جشن منانا ہے۔ سونا تم کہنا ہے نا 9 کو ہوئی ہے تو تم بھی پھر چل 9 منا جشن۔ کسی طرف تو آؤ نا یار، ہر طرف سے بھاگ رہے ہو۔ تم 9 کا کہتے ہو، ہم 12 کا کہتے ہیں، ہم چلو 12 کا اس دن جشن مناتے، تم 9 کو منا لو، جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن کبھی بھی کیوں نہیں منائیں گے؟ میں آگے بتاتا ہوں، یہ آخر میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مناتے، مثالوں پہ کیوں نہیں جاتے، میں نے بتایا تھا نا۔ کہو سبحان اللہ، میں نہیں مناتے، میں بتاؤں گا کیوں نہیں مناتے، سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا وصال 12 کو ولادت ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنی کرنی ہے، میں یہاں پہ صحابی کی بات پیش کرتا ہوں۔ ان جابر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین عشر شہر ربیع الاول۔ کہا سونے کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ابن عباس کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر دونوں کہتے ہیں، اور حدیث کا حوالہ پھر سن لو، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور السیرۃ النبویہ یہ ابن کثیر کی اس کے اندر بھی موجود ہے، عیون العصر کی جلد پہلی صفحہ 37 پر بھی موجود ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ماسبۃ السنہ جلد 2 صفحہ 14 پر بھی موجود ہے، خاتم النبیین شیخ ابو زہرا مصری کی جلد 1 صفحہ 115 پر بھی موجود ہے۔ دیوبندیوں کے کراچی دارالعلوم کراچی کا بانی مفتی شفیع کراچی والا، اس کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء اس کے صفحہ 45 پہ بھی موجود ہے۔ سونے کی ولادت 12 کو ہے، 12 کو۔ میں اتنے والے دے کے بولوں تم ہی عمل کر، ایک تقریر شروع ہوتی ہے جس طرح ہو رہا گڑی نہیں پٹڑی کی چلا رہے ٹھگا ٹھک ٹھگا ٹھک ٹھگا ٹھک، وہ بغیر اسٹاپ ہو جا رہی ہے، پتہ ہے کوئی سامنے کھڑے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، یہ جو لگے اسی جانے اب یہ میں کہ بڑیا بجھیا لیا وہ ساری نکلہ اتار دیں، اور قرآن کو ہمیں تو رات 500 والی تقریر کر کے آئے طرح سے بولا تھا، تو میں نے سنا ہے نعتیں ہماری لیتے ہو، طرزیں ہماری لیتے ہو، پھر کہتے ہو ہم سچے۔ سونا مدینے والا دکھیا باسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیا، جس کا اثر آئے بولے سونا مدینے والا
سونا مدینے والا ذکر نبی دا کر کے دل اپنا شاد کر گئی وہ مشکل بھلے جی کوئی سونے کرنی تو بڑی اگلی بات ہے. تو ناک کی طرف بھی ساری لگے گا میں تھوڑی پڑھ لینا ہے. اسی ناک پڑھ لے تو ساری ناک کی طرف لے کے اپنا جو ڈھول بجا رہا ہے جائے گا کدھر؟ کہتا نہیں ہم تو نجری ہے ہی نہیں. میں اگر نجری نہیں ہے تو پھر تانا نہ ہوا کرو. اور نجد پتہ ہے کیسا علاقہ ہے؟ ایسا پیڑا علاقہ ہے نا. میرے نبی بیٹھے تھے سونے نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, کبھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی. اور یہی طریقہ سرکار کی آل بیت کا تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج پہ جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, کیمپ لگایا اور اپنا جو خیمہ لگایا اس کے اندر بیٹھے تھے. ایک بندہ باہر سے آیا, اس نے اپنا خیمے کا پردہ اٹھا کے اندر دیکھا, دیکھ کے امام زین العابدین کو فوراً پیچھے کو بھاگا. امام زین العابدین نے اپنے بندے بھیجے, انہوں نے اس کو پکڑ کے لے گیا میرے پاس, واپس لایا گیا. آپ نے بٹھایا, فرمایا پانی پلاؤ اسے, پانی پلایا. فرمایا کھانے کی طبیعت ہے کھانا کھلاؤ. کھا چکا ہوں. آپ نے فرمایا بھاگا کیوں ہے؟ ڈرا نہ کرو ہم سے, ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں. کہا خادموں ایسا کرو اپنا اس کو 4000 درہم دے دو. جب دیے نا تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا مزدور بلاؤ. مزدور بلایا, آپ نے فرمایا ٹھیلے میں ڈال کے دو. کہا مزدور یہ لے جاؤ اس کا گھر جانا ایسے وہاں پہنچانا. جب دیے نا دیکھے تو آپ نے فرمایا مزدور تیری مزدوری بھی ہم دیں گے, تیری مزدوری بھی ہم دیں گے. جب امام زین العابدین کا یہ رویہ اس نے دیکھا نا تو کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں, لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کہنے لگے میں نے پہچان ضرور لیا ہے جب میرے بابا حسین پہ کربلا کی دھرتی پہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا, ان میں نیزے مارنے والوں میں تو بھی تھا. لیکن اس دھرتی پہ ہم تمہارے مہمان بن کے گئے تھے. تم نے جو ہمارے ساتھ کیا کل کو حساب ہو جائے گا. اس دھرتی پہ یہ میرے نانا کی دھرتی ہے, یہاں تم ہمارا مہمان بن کے آیا ہے. ہم تجھے ڈراتے نہیں, جا لے جا ہم سے, ہمیں دنیا کی لالچ ہی نہیں, ہم تو ادھر نظریں جمائے ہوئے ہیں. سرکار بیٹھے تھے, سرکار نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا. اے مولا شام کے اندر برکت نازل فرما, مولا یمن میں برکت نازل فرما. کچھ نجد سے بھی آئے بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے اے نبی نجد کے بارے میں دعا کرو. میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں کی. میرا سونا دوبارہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا. اے اللہ ہمارے یمن کو برکت دے دے, ہمارے شام کو برکت دے دے. وہ پھر کہنے لگے سونا ہمارے لیے نجد کے بارے میں دعا کرو. آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا اور نانا میں نجد کے بارے میں دعا نہیں کرتا, اس لیے کہ ہناک السلاسل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان. اور نجد سے زلزلے اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. ابن عبد الوہاب نجدی, وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وہ صحابہ پوچھنے لگے سونا پھر شام کے بارے میں کیوں دعا کیے, آقا یمن کے بارے میں کیوں دعا کیے؟ کہا یمن سے مجھے سونے اویس کی خوشبو آتی ہے, یمن سے شام سے سونے عاشقوں کی خوشبو
ہے. کہا جہاں عاشق ہوتے ہیں دعا وہاں کے لیے کی جاتی ہے، جہاں پہ ادب ہو دعا ان کے لیے بولو نہیں کی جاتی. کیا کی جاتی ہے؟ تو سرکار کی ولادت کب ہوئی؟ بولو کب ہوئی؟ بولیے سارے کب ہوئی؟ اب میں ذرا تھوڑا سا بس بات ختم کرتا ہوں، ختم. لیکن ایک اور بات اچھا درمیان میں بڑی اہم، وہ بھی سوال کہتے ہیں جی یہ تو میلاد جو ہے نا یہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا المظفر ابو سعید، یہ اس نے شروع کیا تھا، اور یہ بادشاہ بڑا اپنا جو عیش پرست تھا اور عیش و عشرت اور پیسے کی ریل پیل کے اندر ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا، یہ صحیح نہیں تھا. میں کہ میلاد شروع اس کو ہی نہیں کیتا، منایا ضرور ہے. شروع اس سب سے پہلے تو میرے رب نے خود بیان کیا، کہہ چکا ہوں، اس کے بعد سرکار کی حدیث نے بیان کیا ہے، اب اس کے بعد اس نے بھی منایا ہے. لیکن میں اتنا بھی کلیئر کر دوں، یہ عیش پرست بادشاہ نہیں تھا، یہ نبی کا سچا غلام اور عاشق مصطفیٰ تھا. ابن کثیر کو اٹھاؤ، البدایہ والنہایہ ان کا بابا ہے ابن کثیر، باقاعدہ مانتے ہیں اس کو، اس نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے اندر لکھا، اور یہ میرے پاس اپنا جو ہے وہ زرقانی شرح مواہب الدنیا زرقانی اس کی شرح، اس کے اندر صفحہ نمبر 263 پر یہ میرے پاس حوالہ لگا ہے، یہ اس کے شروع میں اس میں بھی موجود ہے. یہ کون تھا؟ امام سیوطی. یہ وہ سیوطی ہے جس نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ ان سر کی آنکھوں سے سونے کو دیکھا تھا. امام سیوطی کہے یہ بڑا نیک تھا، آج کا مرنا کہے نہیں، آج اللہ غلط تھا. بات کس کی مانو گے؟ سیوطی کی مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اس نے تو سونے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. امام سیوطی کہتے ہیں سن لو، یہ عیش و عشرت والا نہیں تھا، کانا شخصن شجاعن بطن عاقلن عادلن رحمہ اللہ. یہ میلاد کرنے والا سیوطی کہتا ہے یہ غلط نہیں تھا، بڑا دلیر جنا سی، دلیر جنا سی اور مرد سی. کیسے؟ اس وقت بھی کئی دتورے ایسے تھے کہ میلاد نہ کرو. میں کس نے کہا میں کرواؤں گا، وہ کروں گا بھی، میں کرواؤں گا کروں گا بھی. تو اس نے میلاد کیا، اور بڑا دلیر آدمی تھا. کیسا تھا؟ ارے بولو دلیروں، بولو کیا تھا؟ دلیر آدمی تھا. اور عاقلن بڑا دانا تھا، اور عادلن انصاف کرنے والا تھا. عالمن جاہل نہیں سی، عالم سی. پتا چلا میلاد کرنا یہ عالموں کی سنت ہے، جاہلوں کی نہیں. جاہل میلاد عالم کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ جو سچے غلام ہو رسول اللہ کے. امام سیوطی کہتے ہیں اللہ اس بادشاہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل کرتا. تو میلاد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کا سچا غلام ہوتا ہے. اب میں اس کے بعد آگے ایک اور بات درمیان میں کلیئر کر دوں، یہ بھی ذہن میں رکھو، میلاد کوئی امام محمد رضا نے یا میرے گولڈے کے تاجدار پیر سیدنا میرے علی شاہ یہ انہوں نے نہیں، یہ ہمیشہ 14 صدیوں سے تواتر سے چلا رہا ہے. کیا ہے؟ تواتر سے. اور ہر دور کے اندر لوگ میلاد کیا کرتے تھے؟ میلاد منعقد کرتے تھے. اب میں ذرا اس پہ تھوڑا سا، امام سیوطی نے اسپیشل توجہ، امام سیوطی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے. آج بھی تقریر سن جاؤ نا انشاءاللہ میں پکے رسوب نہ کہنا کہ انشاءاللہ زیادہ نہ صحیح 5 سال تک کوئی انشاءاللہ تھوڑے سامنے نہ سی. 5 ٹن کی نسبت نال 5 سال تک انشاءاللہ کام دیا گئے. امام سیوطی نے پوری کتاب حسن المقصد فی حمل المولد، امام سیوطی کی پوری کتاب. جزء فی المولد الشریف، امام سخاوی کی پوری کتاب میلاد شریف پہ. سبحان اللہ کہتے جاؤ نا. مولد النبی حافظ ابن کثیر کی پوری کتاب میلاد پہ. المولد النبی فی المولد النبی حافظ عراقی کی پوری کتاب. شامل اللہ صاحب کی مولد النبی المختار، حافظ ناصر الدین دمشقی کی پوری کتاب سرکار کے میلاد پہ. میں نام گنتا جاؤں تقریباً میرے پاس وابیوں کا امام، جڑے وابی ہیں انہوں نے امام جڑا نہیں کہ وہ جلدی جلدی بچے خالی ہوئے اینا سے جڑا ہے تو وہ کہ تیار ہو گئے سامنے ہیں. وابیوں کا امام نواب صدیق حسن بخاری، اس نے پوری کتاب لکھی الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. اگر تہاڈا مولوی پوری کتاب لکھے تے نہ مشرک ہوے نہ بدعتی ہوے نہ کچھ اور ہوے تے اسی منا دیے تے گڑے جی مروڑ کیوں پہنے؟
خوشی منایا کرو، سارے خوشی منایا کرو. اب آگے میں ایک اور بات سنتا ہوں، میں اب آگے باتوں کو آخری ملا امام ابن جوزی. توجہ، کون؟ امام ابن جوزی. یہ نہ 13ویں صدی کا، نہ 12ویں کا، نہ 11ویں کا، نہ 10ویں کا، نہ 9ویں کا، نہ 8ویں کا، نہ 7ویں کا، 5ویں کا. یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کا امام ہے ابن جوزی. وہ 5ویں صدی ہجری جا کے میں پڑھایا سی ابن جوزی کو میلاد بیان کر، میں اس نے پوری کتاب لکھی. نام پتہ ہے کیا؟ المیلاد النبوی. پوری کتاب اس نے بیان کیا کیا ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ ابن جوزی تیری قبر پہ بھی کروڑوں رحمت نازل، کلا کما کر دیا ہے تمہیں سارے منکروں کا. ابن جوزی کہتا ہے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول ويهتمون اهتماما بديعا على السماع والقراءة لمولد النبي عليه السلام وينالون بذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما. چاند دے کے اب 11ویں والے کے نام پہ 11 بار مبارکباد دیا کرو، مبارکباد دیا کرو ایک دوسرے کو. سونے کی آمد کا مہینہ آ گیا ہے. ابن جوزی کہتا ہے سنو، ادھر چاند نظر آتا نا، لوگوں کے چہروں پہ تمامیت کا نور آ جاتا تھا، لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار آ جاتے تھے، لوگوں کے چہرے کھلتے تھے. کیوں کھلتے تھے؟ دل میں نبی کی محبت کا وہ گلشن آباد تھا. تو وہ جو گلشن اندر تھا نا باغ، اس باغ کی تصویر اوپر آتی تھی چہرے پہ پھر پھول کھلتے تھے، لوگ جھومتے تھے. اور آگے سن لو ابن جوزی کیا وہ محفل نہیں کرتے تھے؟ کہا وَيَحْتَمُّونَ اہتمامًا بَلِيغًا، اور وہ بڑا وسیع و عریض اہتمام کرتے تھے. سن لو یہ باتیں پلے باندھ لو. ابن جوزی المیلاد النبوی صفحہ نمبر 58، صفحہ نمبر 58، یہ اس کی کتاب. کہا سنو اور کیا کرتے تھے؟ نبی کا میلاد سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا، میلاد کردے سنتے اس کے بدلے چلا انہوں نے بہت بڑا اجر دیتا سی. اور کہا سے سنا. پھر کہا وَفَوْزًا عَظِيمًا، بڑیاں کامیابیاں ملتی ہیں سن. کیا ملتی تھی؟ کامیابی. بولو کیا ملتی تھی؟ ایک اور میں یہاں درمیان میں بات کر دوں، سب پر سنا دوں اور پھر بات ختم کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک اور بات سن لو. آج میلاد یہاں ہوئے اور لوگوں تم نے کتنا خرچ کیا ہوگا، کتنا کچھ کیا ہوگا میلاد میں، لیکن ذرا سن لو اس پہ ملتا کتنا کچھ ہے. یہ سنو، امام قسطلانی اپنا جو ہے وہ شارح بخاری
ارشاد الساری کے مصنف، ان کی کتاب اپنا جلد پہلی، اور پتہ ہی کون سی ہجری کا امام ہے؟ 9ویں صدی ہجری کا، 923 کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ 9ویں صدی ہجری کا امام، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا میلاد کا جو جشن بپا کرتے ہیں نا، مناتے ہیں، پھر کیا ملتا ہے؟ کہا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ، کہا جیڑی گل اساں تجربے نال ثابت کیتی ہے نا، وہ تانوں بھی سنا دیتے ہیں۔ تو کیڑی کہا انہ امان فی ذالک العام، جتے ایک باری میلاد ہو جاوے پورے سال اللہ دی رحمتاں دی بارش۔ سبحان اللہ، کیوں سبحان اللہ، ایک مرتبہ میلاد، چلو کچھ نہ صحیح یار، پورا سال حنفیہ مسجد پہ رحمت کی برکھا تو برستی رہے گی، پورا سال یہاں ہماری مسجد پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش تو ہوتی رہے گی، کہا پورا سال بارش ہوگی۔ اور دعوت بشرا عاقلۃ بنیل البغیۃ والنعام، کہا جو میلاد کرتا ہے نا اس کی جو بھی حاجت ہو دیر لگتی نہیں، سبحان اللہ کہو پیار سے، دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی، ادھر میلاد کرتا ہے رب فوراً دے دیتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ اگلی بات کہا سنو، فرحم اللہ عمران اتخذ لیالي الشهر مولد المبارک اعیادا، اللہ جی رحم کر اس بندے تے جڑا تیرے نبی کے میلاد والے مہینے دی ہر راتی عید مناتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ ایک عید سے روکتے ہیں، امام کسترانی کہہ رہے ہیں جڑا ہر راتی عید مناوے اللہ اس کے رحمت نازل فرمائے، ہر راتی عید مناوے۔ امام کسترانی کیوں عید مناوے؟ کہا اس واسطے لیکون اشد علۃ علی من فی قلبہ مرض، تاکہ یہ میلاد ہر راتی کسی عید منا سنا تے منکر دے ڈڑے پیڑ اسی پہ، تاکہ جنہاں دے دلاں دے اندر مرض ہے نا بہت زیادہ اپنا جو وہ چلس کے اور سپر سپر کے مر جائیں، کیا ہو جائے؟ چلس کے مر جائیں، اس طرح دم ہے بہتر ہے بہتر، توجہ کرو۔ تو یہ امام کسترانی کا فتویٰ ذہن میں رکھو، اور اس کے مطابق پھر میلاد کیا بھی کرو، میلاد سنا بھی کرو اور میلاد سنایا بھی کرو، بولو میلاد۔ اب میں آگے ایک اور واقعہ سنا دوں یہاں پہ، بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ کون سا؟ یہ سن لو، آج ہم نے یہاں کیا کچھ کیا، میرا نبی تو اس کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ کوئی کتنا لگا رہا ہے، میرا نبی تو یہ دیکھتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے اللہ اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عبدالرسمین کے صفحہ نمبر 40 پہ یہ روایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمیں ہر سال نبی کا میلاد منایا کرتا تھا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں میلاد پہ بڑا کچھ خرچ کرتا تھا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاں ہاں وہ میرے پاس تھوڑے سے بنے ہوئے چنے تھے، تھوڑے سے بنے ہوئے چنے تھے، کہا میں نے وہ چنے سامنے رکھے، سونے کا میلاد بیان کیا، میلاد بیان کرنے کے بعد میں نے کہا ان چنوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو، تقسیم ہو گئے، ہمیں بڑا سودا تھا، بڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتا نہیں میرے چنے قبول بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہا رات کا بیلا آیا، وہ میں نے بستر پہ سر ٹکایا، میں نے بستر پہ سر ٹکایا، کملی والے نے کرم فرمایا، دیدار عطا فرمایا، سونا آیا، کرم فرمایا، اور سونا آپ کو جب رات کو میں نے خواب میں دیکھا تو سونے کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، اور سونے کے سامنے اور میرے وہ میلاد والے چنے
وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی کتنا دے رہا ہے، وہ دیکھتا ہے دل کے اندر میرا پیار کتنا ہے۔ کہاں میں نے رات دیکھا وہی جگہ سرکار کے سامنے موجود۔ اس لیے اگر کوئی کہے نا کہ ادھر اتنا لگا دیتے ہو، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، اسے کہو ادھر بھی دیتے ہیں، لیکن اگر سونے کے نام پہ دے تجھے ادھر بھیڑ کیوں ہوتی ہے؟ ادھر تو دیتے ہیں تجھے پریشانی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو جب دیتے ہیں فوراً تجھے الجھن ہو جاتی ہے، فوراً تجھے پریشانی لائے کے جاتی ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کس لیے پریشان ہوتا ہے؟ اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے؟ دل کے اندر سرکار کی محبت بالکل نہیں ہے اور عداوت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی چلے گا تو پھر دھوکے کی منڈی میں جا کے پھر آرام کی موت ہی مرے گا۔ اس لیے بچو اور دور رہو، کنارہ کسی اختیار کرو۔ تو اب اس پہ آگے مزید حوالے دوں تو بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ بھائی سرکار کا میلاد۔ ایک اور بات سن لو، سرکار کے میلاد پہ ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں۔ اور یہ جھنڈا بھی لگانا چاہیے؟ میں نے کہا لگانا چاہیے۔ کیسے لگانا چاہیے؟ میں نے کہا عرش کے ماتھے پہ بھی لگائے۔ یہاں بڑی روایتیں میں دیکھ رہا ہوں، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی دستار اتار کے نیزے پہ بلند کر کے نبی کی محبت پہ جھنڈا لہرایا تھا۔ صحابی نے پگڑی اتار کے نیزے پہ لگا کے جھنڈا لہرایا، جھنڈا لہرایا۔ اس لیے آج جا کے سب نے اپنے گھروں پہ ایک جھنڈا لگانا ہے، سب نے ایک جھنڈا لگانا ہے۔ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ سب نے ایک جھنڈا لگانا ہے گھر کے اوپر۔ صحابی نے پگڑی اتاری، سر کا تاج تھا، اتار کے اس نیزے پہ لگائی، لگا کے کہا سونا ہم مدینے میں ایسے نہیں جائیں گے، میں اپنی دستار اتار کے نیزے پہ لگاتا ہوں اور جھنڈا بنا کے لہراؤں گا تیری آمد پہ، تیری آمد پہ جھنڈا لہراؤں گا۔ تو یہ جھنڈا لہرا کے یہ صحابہ کا۔ بہرحال میں کہتا ہوں ادھر نہ بھی جا، عرش کے ماتھے پہ کس نے جھنڈا لگایا؟ میں تو کہتا یہ غریب والوں کے اندر جھنڈے لگا دیتے ہیں، جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، یہ یہاں جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ میں آخیا عرش کے متھے تے بھی جھنڈا لگیا جی، کتنے لگے ہیں؟ وہ سارے بولے عرش کے، سارے بولے عرش کے متھے تے جھنڈا لگے۔ کتنے لگے؟ عرش کے متھے تے جھنڈا لگے۔ اتنے دنوں تکلیف نہیں ہوتی، کرنا ہے مت ذرا۔ میں کہا شالا سوچ کے مر بنجے ذرا کرنا ہے مت، ارے خود کھلو جا اٹھے اپنے ابھی اور ان کو میرے سے دادا جی اگر نہ ہے تو اٹھتے ہو جاؤ جی، پھر پہنچتے جاؤ، عرش تک پہنچا سب جہاں پہ تمہاری ساری بلندیاں پستیوں میں بدل جاتی ہیں، رب نے اپنے سونے کا نام اس بلندی پہ لکھ کے رکھا۔ تمہاری بلندیاں جہاں پستیوں میں آ جاتی ہیں، اللہ نے وہاں لکھا ہے، کرنا ہے وہاں سے نہیں مٹا سکتا، ہمارے گلی محلوں سے کیوں مٹاتا پھرتا ہے؟ وہاں سے مٹائے گا، ہمارے دلوں سے کیسے مٹائے گا؟ ہم تو کہتے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا، سارے کہیے نام محمد کتنا میٹھا۔ جس کو میٹھا لگتا ہے یار وہ اونچی آواز سے پڑھے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا۔ اور جی مینوں تے کوئی نہیں میٹھا لگتا، اور میں کہ سونیا اور تو بیمار ہو گیا ہے، وہ کہنے لگا مینوں تے میٹھا کوئی نہیں لگتا، میں کہ تینوں بیماری لگی ہوئی ہے اور تو بیمار ہو گیا ہے، اس واسطے تینوں میٹھا کوئی نہیں لگتا۔ اور جنوں بخار ہو جاوے، جنوں بخار ہو جاوے، جنوں بخار ہو جاوے، جو بیمار درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام